نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، اس کی روشنی میں چند اہم باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ بڑی توجہ سے آپ نے اس گفتگو کو سننا ہے اور اسے آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے تم لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اتار کر ہمیں بتا دیا کہ میں نے اپنے رسول کو اس قدر بااختیار کر دیا ہے، وہ جو چاہے تمہارے لیے حلال کر دے، جو چاہے تمہارے لیے حرام کر دے، جو چیز وہ عطا کر دے تمہیں اسے قبول کرو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول پاک کا عطا کرنا اللہ کا عطا کرنا ہے، رسول پاک کا روک دینا اللہ کا روک دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اللہ کریم نے یہ اختیار عطا کیا کہ دین کے باہر جو کچھ ہے حضور اس میں بھی تبدیلی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور دین کے اندر جو کچھ ہے حضور اس میں بھی تبدیلی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ دین کے باہر جو کچھ ہے اس کا بھی اختیار عطا کیا، دین کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی اختیار عطا کیا۔ پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو دین کے باہر اتنا اختیار عطا کیا۔ لوگ آ کے کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کریں، تو باہر کا اختیار دے دیا کہ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس درخت سے کہیں چل کے آ کے آپ کو سلام کرے۔ سرکار نے فرمایا درخت کو جا کے کہہ دو تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں۔ درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کے چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا ہے، سلام بھی پیش کرتا ہے۔ دین کے باہر کا اختیار جہاں تک دیا کہ جبل احد پہ حضور تشریف لے جاتے ہیں، وہ بدر میں آ جاتا ہے، حضور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے جبل احد کے زلزلے کو روکتے ہیں اور فرماتے ہیں اسکن احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، رک جا ہے احد پہاڑ، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، حضور کے قدم مبارک لگے، پہاڑ اسی جگہ پر جم گیا۔ یہ باہر کا اختیار ہے۔ کافر کنکریاں لے کے آتا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا کنکریاں خود بتائیں کہ میں کون ہوں؟ کنکریاں خود حضور کی تسبیح، حضور کا ذکر کرتی ہیں، اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔
انت رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. باہر کے اختیارات میں بکریاں آ کے سجدہ کرتے ہیں، اونٹنی آ کے فریاد کرتی ہے، اسی طرح ہرنی آ کے فریاد کرتی ہے. بہت سارے ایسے ہزارہ کمالات ہیں جن کا تعلق دین کے باہر سے ہے. حضرت انس آ جاتے ہیں، حضور میرے کنویں میں 2 نقص ہیں، 2 عیب ہے میرے کنویں میں. کنواں کھدوایا ہے، 2 نقص بن گئے ہیں اس میں. حضور نے فرمایا تیرے کنویں کو کیا ہوا؟ ایک تو حضور اس کا پانی کڑوا ہے، دوسرا بدبودار ہے. سرکار نے فرمایا جلدی کرو، ڈیرے پہ پہنچو، ہم آ رہے ہیں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو تمہیں قرآن دینے آئے ہیں، بس سبق پڑھو. نہیں، صحابہ جانتے ہیں مشکل جو بھی ہو حل ادھر سے ہوگی. سرکار گئے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، کنواں میٹھا بھی ہو گیا، کنواں خوشبودار بھی ہو گیا. باہر کے اختیار دیکھیے. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ. کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق جاری ہے، ہم غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2. اتنی بڑی پائے کی حدیث. خندق کھودتے کھودتے آگے ایک چٹان آ گئی اور بہت بڑی چٹان. بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے یہ چٹان ٹوٹ جائے، چٹان نہ ٹوٹی. حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا حضور مہربانی فرمائیں، چٹان بہت بڑی آ گئی ہے. سرکار تشریف لے گئے اور حضور نے وہ پیشہ پکڑا، اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اٹھا کے فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعاد کسیبا. حضور نے وہ ایک ضرب لگائی، صحیح بخاری میں ہے ایک ضرب سے کسیبن، ریت بن کر ساری کی ساری چٹان بکھر گئی، ریت بن گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب سرکار نے وہ کدال یا تیشہ ایسے اٹھایا نا تو حضور کی قمیض مبارک اوپر ہو گئی. تو میں نے دیکھا حضور کے شکم مبارک پر پتھر بندے ہوئے تھے. جب حضور کے شکم مبارک کے پتھر دیکھے تو حضرت جابر بن عبداللہ کو رونا آ گیا، صبر نہ کر سکے. آج یہ سنت اگر ادا کر رہے ہیں تو غزہ کے مظلوم مسلمان ادا کر رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے در بدر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور عالم اسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید کسی طرف سے کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے، کوئی محمد بن قاسم نکلے، کوئی ٹیپو سلطان بیدار ہو، کسی کی غیرت جاگے، کوئی اسلامی دنیا کا جرنیل آگے بڑھے اور ان کے غموں کا دکھوں کا مداوع کرے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ ہمت عطا کرے جس طرح ملک پاکستان نے اب مشرق وسطیٰ میں اپنا سر اٹھایا ہے، عرب دنیا کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو قیادت کا موقع دیا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا کام لے. اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں. کہاں یہاں سے 1000 کلومیٹر دور اسرائیل، جہاں تک پاکستانی اسلحے کی پہنچ ناممکن تھی. شاید قدرت نے کوئی سبب لگانا تھا انڈیا کا یہ تھوڑی سی جھلکی کروا کے کہ اب صرف 450 کلومیٹر دور جس جگہ پہ پاکستان کا تبوک کے اندر ایئر بیس بن رہا ہے آج، اس سے صرف 450 کلومیٹر دور اسرائیل ہے. تو میں کافی عرصے سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے کام لینا ہے. ہم کچھ دیکھ رہے ہیں مگر قدرت نے کچھ اور انتظام کیے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہوگا کیا. لیکن
جتنا اس کو دبایا جا رہا ہے، جتنا اس کو رگڑا جا رہا ہے عالمی ایجنسیوں کے ذریعے، اس کے باوجود یہ پتہ نہیں کیسے اوپر جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اب ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، مگر ٹوٹنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اسے اور مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ اور وہ عرب جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، اب وہ خود جناب وہ جھکے جا رہے ہیں اور بچھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 27ویں کی رات ہمیں ملک دیا ہے، اس سے ایک نہ ایک دن کام لینا ہے۔ دعا یہ کرے کہ اللہ انہیں غیرت دینی عطا کرے، ایمان مضبوط عطا کرے، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو بزدلی سے نکال کر یہ پوری اسلامی دنیا کا یہ قلعہ حقیقی معنوں میں یہ ملک بن جائے۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین حضور کے شکم مبارک کو جب پتھر دیکھا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا ہے، شکم پہ پتھر ہے، حضور لوگوں کے ساتھ، عام مزدوروں کے ساتھ مل کے محنت کر رہے، ہمارے گھر میں کچھ ہو اور سرکار بھوکے رہے، فاقے میں رہے، کیا فائدہ؟ اللہ کی بندی دے گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ کہنے لگی 1 کلو آٹا ہے جو کا، 1 کلو، اور ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، میں یہ بناتی ہوں، تم جلدی جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرو یا رسول اللہ ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں تاکہ وہ فاقے کی کیفیت تو دور ہو نا۔ حضرت جابر بن عبداللہ جانے لگے، بی بی بڑی سمجھدار تھی، عقل مند تھی، اس نے بلا کے کہا میرے سرکار ایک مہربانی کیجیے گا۔ کہا کون سی؟ خاندانی عورت کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اس نے کہا لا تفضحونی، اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے کہ کتے بےزتی نہ کرا دیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 1 کلو آٹا ہے اور 4-5 کلو گوشت ہوگا، تاکہ عرض کرنا تاکہ حضور جی بھر کے کھانا کھا لیں، زیادہ رش نہ ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، جا کے حضور کی بارگاہ اقدس میں گوشت مبارک کے قریب، کان کے قریب جا کے کہنے لگے حضور صنعت الطعام، کھانا بنایا میں نے گھر میں، تشریف لائیں، مہربانی فرمائیں، کھانا کھا لیں۔ اور ساتھ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضور کی بارگاہ میں سرکار وَمَعَكَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، اپنے ساتھ ایک بندہ اور لے آنا، زیادہ ہی کرنا تو رجلان، 2، ایک بندہ ساتھ لے آنا، زیادہ ہی کرنا تو رجلان، 2 بندے ساتھ لے۔ میرے سرکار نے جب یہ بات سنی، حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا یا اہل خندق تعالوا الی بیت جابر، او خندق والے آ جاؤ، جابر کے گھر دعوت ہے، سارے آؤ۔ 1500 بندے وہاں پہ کھڑے تھے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کئی دنوں کے بھوکے، فاقہ کشی کا عالم ہے، ایک ایک کھجور پہ 3 دن گزر رہے ہیں۔ دعوت کا سنا تو بڑی خوشی آئی، انہوں نے آگے اعلان کر دیا اگلی چوکی پہ، حضرت جابر کے گھر دعوت ہے آ جاؤ، انہوں نے اگلی چوکی پہ اعلان کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں قافلے آنے شروع ہو گئے۔ اب حضرت جابر کا حال میں کیسے بیان کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ان کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت، تو وہ تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں آئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے سارے ہی آ رہے ہیں،
وہ ایگزیکٹ لفظ میں نہیں بولتا، مراد یہ تھی کہ سارے ہی آ رہے ہیں، جتنے حضور کے ساتھ ہیں سب آ رہے ہیں۔ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی ایک بار وہ بھی پریشان ہوئی، کہنے لگی میں نے آپ کو پہلے کہہ کے بھیجا تھا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے سرکار سے عرض کیا تھا حضور ما کا رجل اور رجلان، آپ نے ساتھ ایک بندہ لے کے آنا یا دو؟ تو پھر باقی لوگوں کو کس نے دعوت دی؟ وہ بتانے لگے اگر جابر باقی لوگوں کو تو سرکار نے خود دعوت دی، حضور نے فرمایا تو بیوی کہنے لگی پھر پریشان کیوں ہوئے؟ عقیدہ بڑا پختہ تھا، جب دعوت سرکار نے خود دی ہے تو پھر کھلائیں گے بھی خود ہی، پھر پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دعوت دی ہے تو پھر نہیں پریشان ہونا، جاؤ سرکار کو لے کے آؤ۔ مفتی محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ایک بڑا پیارا نقطہ یہاں پہ بیان کر گئے۔ وہ کہتے ہیں سرکار کو پتا تھا کہ گھر کمزور ہے مالی حوالے سے، بھائی آٹا 1 کلو ہے، گوشت تھوڑا سا ہے، حضور کو پتا تھا، لیکن پتا ہونے کے باوجود سرکار نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو ساتھ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، حضور نے گوارا نہ کیا کہ اکیلے اکیلے جا کے دعوت کھائیں اور باقی غلاموں کو بھول جائیں، ساتھیوں کو چھوڑ دیں، امتیوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ تو آپ کہتے ہیں پتا تھا کہ بندہ آگے غریب ہے، گھر بھی اس حوالے سے مالی طور پہ غریب ہے، اتنا کھانا نہیں ہے، میرے سرکار پھر بھی سب کو لے گئے، سب کو پورا بھی کر دیا۔ پتا بھی تھا کہ گھر اس اعتبار سے کمزور ہے، تو کل قیامت والے دن جب رب کے دسترخوان پہ نعمتیں سجیں گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب آؤ میرے دسترخوان پہ، تو جو محبوب مارے گھر میں جاتے ہوئے غریبوں کو نہیں بھولے، تو تگڑے گھر میں جاتے ہوئے جہاں رب کا دسترخوان ہے جب کمی کا سوال ہی نہیں، جہاں کمی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو رب کے دسترخوان پہ جاتے ہوئے اپنے غریب امتیوں کو حضور کیسے بھول جائیں گے؟ جو یہاں نہیں بھولے وہاں بھی نہیں بھولیں گے۔ سرکار نے فرمایا آؤ، سب کو ساتھ لیا، حضرت جابر کے گھر پہنچے اور فرمایا جابر 2 کام کرنے، وہ جو آتا ہے نا اس کے اوپر جو کپڑا پنجابی میں ہم اسے پونا کہتے ہیں، اس کو تم نے سائڈ پہ نہیں کرنا اور آٹا بھی گوندنا شروع بھی نہیں کرنا، اور جو دیگچی ہے ہنڈیا اس کے اوپر جو ڈھکن ہے اس کو اتارنا نہیں۔ حضور تشریف لے گئے، آٹے کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن شامل کیا، ہنڈیا کے اندر لعاب دہن شامل کیا۔ حضور نے فرمایا یہ جو ڈھکن ہے یہ اوپر رہے گا، تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے گوشت نکالتے رہو، پلیٹوں میں بھرتے رہو، تقسیم کرتے رہو، اور یہ جو کپڑا ہے آٹے پہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آٹا نکالتے رہو، پیڑے بناتے رہو، ادعو خابزۃ، اور فرمایا اب روٹیاں لگانے والیاں بھی بلا لو۔ اب محلے سے عورتیں آ گئی، روٹیاں پکنی شروع ہو گئی، صحابہ کرام نے کھانی شروع کر دی، کھاتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، ہزاروں صحابہ کرام کھانا کھا کے چلے گئے، پورا دن لنگر چلتا رہا۔ حدیث پاک میں ہے اگلا دن آ گیا، انہوں نے آگے دیہاتوں میں اعلان کر دیا لنگر چل رہے ہیں، دیہاتوں سے لوگ آ گئے، ہزاروں لوگ دوسرے دن کھانا کھا کے چلے گئے، انہوں نے آگے اعلان کر دیا، قافلے کے قافلے آ رہے ہیں، تیسرا دن پھر ہزاروں لوگ کھا کے چلے گئے، کھانا خراب بھی نہیں ہوا، پرانا بھی نہیں ہوا، سمیل بھی نہیں آئی، تر و تازہ، ختم بھی نہیں ہوا۔ جب چوتھا دن آیا حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ہے کتنا کنگر، حضور نے فرمایا تھا ڈھکن نہیں اتارنا، انہوں نے آگے ہو کے نا ڈھکن اتار کے دیکھا تو دیگچی بھری ہوئی تھی، جتنا ڈالا تھا گوشت اتنا ہی تھا،
انہوں نے کپڑا اٹھا کے دیکھا آٹا ایک پیڑا بھی کم نہیں ہوا تھا، اتنا ہی تھا آٹا. لیکن چوتھے دن شام کو سارا لنگر ختم ہو گیا. جب شام کو ختم ہوا تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ عرض کرنے لگے حضور 3 دن تو بڑی موج لگی رہی، ہزاروں لوگ آئے کھا کھا کے چلے گئے، آج ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا تم نے ڈھکن اتار کے دیکھا تھا اندر؟ آٹے کو نہیں دیکھا تھا. حضور میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ہے کتنا کے، تو میں نے اٹھا کے دیکھ لیا تھا. فرمایا میں نے تمہیں روکا تھا، دیکھنا نہیں ہے، اب تم نے دیکھ لیا ہے، اب یہی ہونا تھا. ساتھ ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا پیارا جملہ، عقیدے کا جملہ. حضور نے فرمایا اگر وہ تم ڈھکن اتار کر اس ہنڈیا میں نہ جھانکتے، کپڑا اٹھا کر اس آٹے کو نہ دیکھتے، لَأَكَلْتُم مَدَّ الدَّهْرِ. حضور نے فرمایا قیامت تک کھاتے رہتے، یہ مصطفیٰ کے لنگر ختم ہونے نہیں تھے. قیامت تک کھاتے رہتے، یہ کبھی ختم ہونا ہی نہیں تھا. جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کو اللہ کریم نے باہر کا اتنا اختیار عطا کیا کہ وہ ایک کنالی آتا ہے اور ہزاروں لوگ کھا کے چلے گئے. ایک ہنڈیا ہے چھوٹی سی اور اس میں سے ہزاروں لوگ کھا کے چلے گئے. عقل انسانی اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن ہم نے خود یہ برکتیں دیکھی ہیں، آج تک ہم نے یہ برکتیں دیکھی. ہم نے 3-3 ہزار بندہ ایک ایک دن میں کرما والا شریف میں کھانا کھاتے دیکھا ہے. ایک اتنی سی ہنڈیا سے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ان اللہ والوں کی برکتیں ان کی اولاد میں، ان کے ساتھ میں، ان کے نیک لوگوں میں، متقی صالحین میں وہ چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، وہ برکتیں ختم نہیں ہوتی. میں یہ جو بات بتا رہا تھا کہ یہ باہر کے اختیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے، جو دین کے اندر کے اختیار ہیں. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، یہ دین کے اندر کا اختیار ہے. حضور نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے. ایک شخص اٹھا کہنے لگا افی کل عام یا رسول اللہ، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. اسے پھر کہا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ایک بار ہاں نکل گیا تو قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جائے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال. فرمایا ایسے نہ کرو، بار بار اس طرح سوال نہ کرو. اگر زبان سے ہاں نکل گیا تو 12-13 لاکھ روپے تو اب لگتا ہے. اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو یہ حضور کو اپنی امت کا خیال تھا. یہ اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو دیا. حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ اپنی امت پہ مسواک فرض کر دیتا، میں فرض کر دیتا. اس کا مطلب ہے حضور فرض کر سکتے تھے دین کے اندر، یہ اختیار ہے، لیکن ہمارا خیال رکھتے ہوئے حضور نے اس کو فرض نہیں کیا. ایک شخص حاضر ہوا حضور میں کلمہ تو پڑھوں گا لیکن نمازیں 2 پڑھوں گا. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نمازیں 2 پڑھوں گا. اب دنیا کا کوئی شخص ایسا ہے، کوئی حکومت ایسی ہے، ساری حکومتیں مل جائیں نمازیں 5-6 کر سکتی ہیں، 5 کو 4 کر سکتی ہیں؟ نہیں. آمینہ کے لال رب، ان کو رب نے یہ اختیار دیا ہے. حضور نے فرمایا تم 2 پڑھ لیا کرو، تمہاری 2 ہی 5 کو کفایت کریں گی. وہ اور بات ہے کہ اس نے جب 2 نمازیں پیچھے پڑھی تو کہنے لگا حضور لطف اتنا آیا ہے پھر کبھی زندگی میں تہجد بھی قضا نہیں. حج کا اختیار، نماز کا اختیار، قربانی کا اختیار. حضور نے فرمایا جو جانور قربان کرنا ہے تو بکرے کی عمر بکری کی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال. عید والے دن میرے سرکار نے اعلان کر دیا کچھ لوگوں نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تھی. حضور نے فرمایا جس شخص نے عید سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی، ایسے گوشتی ہے، قربانی نہیں ہوئی. ایک صحابی حاضر ہوئے حضرت ابو بردا،
عرض کیا حضور پھر کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا وہ قربانی دوبارہ کریں گے، قربانی عید کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں۔ وہ گئے گھر، ان کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا 6 مہینے کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور کی بارگاہ میں لے آیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے پاس تو یہی ایک ریشم کا کپڑا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں، لیکن حضرت برادری عازب کو خارج تھی، کہنے لگے حضور میں سوتی کپڑا پہنتا ہوں تو الرجی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا باقی امت کے لیے جائز نہیں، مگر تم سوتی کپڑے ریشمی کپڑے پہن لیا کرو، ریشم پہن لیا کرو، تمہارے لیے ریشم حلال ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ لیکن حضرت سراقہ کو میرے سرکار نے فرمایا کسرا بادشاہ کے ایران کے کنگنوں سے تمہارے دونوں بازو بھر دیے جائیں۔ اور حضرت سراقہ جو گرفتار کرنے آئے تھے حضور کو ہجرت کی راہ میں، پھر حضور کی زلفوں کے خود اسیر ہو گئے، اور حضرت عمر پاک نے حضور کے روضے کے سامنے کھڑے کر کے ان کی دونوں بازوؤں کے اندر کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن بھر دیے۔ انگوٹھی حلال نہیں ہے، مگر ادھر پورے بازو سونے سے بھر دیے گئے، جس کے لیے حضور نے چاہا حلال کر دیا، جس کے لیے حضور نے چاہا حرام کر دیا۔ جنبی شخص جس پہ غسل فرض ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مسجد میں داخل ہونا جس پہ غسل فرض ہے اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا میری امت میں ایک میں ہوں، حضور نے فرمایا میرا وجود، اور میری امت میں مولانا شیر خدا، ایک نبیوں کے نبی حضور، حضور نے فرمایا ایک میرا وجود اور ایک میری امت میں مولانا شیر خدا، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں یہ حالت جنب میں بھی مسجد کے اندر داخل ہو سکتی، ان کے لیے کوئی منع نہیں۔ تو اس طرح کے ہزار مسائل ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو دین کے باہر کے اختیار بھی دے دیے، محبوب کو دین کے اندر کے اختیار بھی عطا کر دیے۔ تو اس قدر جو مختلف ہستی ہے، اس ہستی کے بارے میں جو لوگ شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں نبی کے پاس اختیار ہے یا نہیں، بزرگوں کے پاس اختیار ہے یا نہیں، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ نبی عطا کیے ہیں، وہ رسول عطا کیے ہیں جن کو باہر تو باہر دین کے اندر بھی اختیار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اس پیغام محبت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔